السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 18، نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ بخاری و مسلم زواجر صفحہ 235۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے تو وہ اسی جگہ کے اوپر قیامت تک بیٹھا رہے، کھڑا نہ ہو، گزرے نہیں، وہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ البتہ نمازی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اگر ہم کو پیچھے کی طرف جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو داہنی طرف چلے جائے یا بائیں طرف چلے جائے۔ اس کو گزرنا نہیں کہتے ہیں، اس کو ہٹنا کہتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو وہ کیا کرے گا؟ اگر بائیں طرف نکلنے کا راستہ ہے تو بائیں طرف نکل جائے، اور داہنی طرف نکلنے کا راستہ ہے تو داہنی طرف سرک جائے۔ تو اس کو ہٹنا کہا جائے گا، یہ اس گناہ میں داخل نہیں۔ اس کو ہٹنا کہا جائے گا، وہ اس گناہ میں داخل نہیں۔ گزرنا کہتے ہیں کہ ایک آدمی چل کر کے آ رہا تھا، درمیان میں دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا، تو اس کو گزرنا کہتے ہیں۔ لیکن نمازی کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے وہ ہٹ گیا تو اس کو گزرنا نہیں کہتے ہیں، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو یہاں جو گناہ بتلایا جا رہا ہے وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں لیکن بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس کا گناہ پتہ چل جاوے تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرے ہی نہیں بلکہ وہ اسی جگہ کے اوپر قیامت تک بیٹھا رہے کہ بھئی گزروں گا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں بیٹھے رہو، تو گزرے ہی نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 19، کسی فرض نماز کی جماعت کو بستی والے یا شہر والے چھوڑیں جبکہ وہاں جماعت واجب ہونے کی شرائط موجود ہوں۔ بخاری و مسلم زواجر صفحہ 236۔ جس بستی کے اندر یا جس شہر کے اندر مسجد میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور جماعت واجب ہونے کے تمام شرائط موجود ہیں، اس وجہ سے وہاں پر جماعت ہوتی ہے پانچوں وقت کی نماز کی، تو ایسی مسجد کے اندر جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا اور اپنے گھر پر پڑھ لینا یا کسی اور جگہ کے اوپر پڑھ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا یہاں مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر باقاعدہ پانچوں وقت نماز با جماعت ہوتی ہیں۔ اب اس مسجد کی جماعت کی نماز کو اگر اطراف میں رہنے والے چھوڑ دیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیں، بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیں تو سخت گنہگار ہوں گے۔ ہاں شرعی عذر ہے تو اس کی وجہ سے جماعت مسجد کی جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے،
مثلا کوئی آدمی نابینا ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یا ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یا ایسی سخت بارش شروع ہو گئی کہ اس سخت بارش کے ہوتے ہوئے وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے اگر وہ مسجد کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے گھر پر یا اپنی دکان پر یا اپنے کسی عبادت خانے کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بلا کسی عذر شرعی کہ وہ ویسے ہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجد کی جماعت کو چھوڑتا ہے اور اپنے گھر پر پڑھ لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا اور بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے فرض نماز تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، البتہ نوافل وہ اپنے گھر کے اوپر ادا کرنا چاہیے۔ سنن و نوافل کی ادائیگی کی بہترین جگہ اپنے گھر ہیں، اور مسنون بھی یہی ہے کہ سنن و نوافل کو اپنے گھر کے اوپر ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کو اپنے گھر پر ہی ادا کرتے تھے، لیکن اگر سنن و نوافل گھر پر پڑھنے جائیں گے، راستے میں کوئی آدمی ملے گا اور دنیا کے کام کاج میں مشغول کر دے گا، ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے سنتیں چھوٹ جائے گی، نفل چھوٹ جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے پھر مسجد ہی کے اندر سنن و نوافل ادا کرنا بہتر ہے۔ لیکن جو آدمی اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنے گھر پر سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہی سنت و نوافل کو ادا کرے، البتہ فرض نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 20، ایسے شخص کی امامت جس کو لوگ کسی شرعی عذر کی بنا پر ناپسند سمجھتے ہوں۔ زواجر صفحہ 239۔ فائدہ، اگر کوئی امام واقعتاً حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے اور قوم کے سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہتے ہوں تو ایسے امام کے لیے وعید ہے، ورنہ نہیں۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 143 144۔ کوئی امام حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے، کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، داڑھی کٹواتا ہے یا اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یا کوئی ایسا فسق کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر ظاہر ہے اور لوگ اس سے اسی وجہ سے ناراض ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے یا شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہیں اور اس کی امامت کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسے امام کو کہ جس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور ناجائز کاموں کی وجہ سے لوگ ناراض رہتے ہیں، ایسے امام کو لوگوں کی امامت کرانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ لوگ اس سے کیوں ناراض رہتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، فسق کے کام کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے ناراض رہتے ہیں، تو ایسے امام کو ان لوگوں کی امامت کرانا کیا ہے؟ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر لوگ امام سے کسی دوسری وجہ سے ناراض ہیں، شرعی عذر کی وجہ سے ناراض نہیں ہے، یعنی خلاف شرع کام کرنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ امام تو ماشاءاللہ پابند شرع ہے، پابند شرع، شریعت کا پابند ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، سنت و شریعت والی زندگی ہے، امام بہت اچھا ہے،
لیکن لوگ اس سے دشمنی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ لوگ جو ہے اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بے دشمنی کس بات کی؟ کہ بھئی امام کے پاس پہلے گاڑی نہیں تھی، اب گاڑی آ گئی، اس لیے اب لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی کہ امام بالکل فقیر تھا اور اب مالدار ہو گیا، گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی، اس وجہ سے اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ امام کے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں اور چند دو چار ایسے آدمی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ایسے اچھے تعلقات دوسرے لوگوں سے نہیں ہونے چاہیے، اس وجہ سے وہ چند لوگ امام سے ناراض رہتے ہیں۔ یا یہ کہ امام لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، حق باتیں بتاتا ہے، شریعت کی باتیں بتاتا ہے، وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس وجہ سے ناراض ہے۔ تو ایسی ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ناراضگی اگر ہزاروں مرتبہ ہو جائے تب بھی امام گنہگار نہیں ہوگا۔ ایسے امام کے لیے امامت کرانا بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے، کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر امام سے لوگ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ امام خلاف شریعت کام کرتا ہے، تب تو ایسے امام کو امامت کرانا گناہ کا کام ہے، گنہگار ہوگا۔ لوگ ناراض ہیں شریعت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، پھر بھی وہ امامت کرا رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر لوگ کسی دوسری وجہ سے ناراض ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہے، وہ تو پابند شرع ہے، وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ کسی دوسری وجہ سے ناراض ہے اور لوگوں کو کوئی اور پیٹ میں دکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ نالا رہتے ہیں اور اس سے ناراض رہتے ہیں، تو اس سے امام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے امام کی امامت بالکل صحیح ہے اور اس امامت کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لینا۔ عام متن کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو امام سے کوئی تکلیف ہے، ایک امام ایسا ہے بیچارہ خاموش مزاج ہے، زیادہ بولنے کی عادت اس کی نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس سے بولنے جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، لیکن بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، تو یہ آدمی اس سے ناراض ہو گیا کہ امام تو اپنے ساتھ بولتا بھی نہیں ہے، تو اس نے جو ہے اپنے دل کے اندر دشمنی نکال لی اور اس وجہ سے وہ اس سے ناراض رہا۔ تو ناراض ہوتا رہے، کیا فرق پڑے گا؟ امام نے کوئی خلاف شرع کام تھوڑی کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، امام امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پاس کوئی اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا، اللہ نے اس کو بنگلہ دلوا دیا، اس کو گاڑی دلوا دی، اس وجہ سے دوسرے کو پیٹ میں دکھنا شروع ہوا اور وہ امام سے کیا رکھتے ہیں؟ دشمنی رکھتے ہیں اور گویا کہ امام سے ناراض ہے۔ تو ایسی ناراضگی سے اور ایسی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام کی امامت بالکل درست ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک شبہ نہیں، اور ایسی امامت سے اس کو ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ ان کو ہوگا جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ان سے حسد رکھتے ہیں، جو اس سے جلتے ہیں، یہ گنہگار ہوں گے، امام گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی جو بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان گناہوں میں ملوث ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، پورے امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔